ثاني يفقهوا قولي. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عزم البلاء وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجا وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہی دعا الہی عزم البلا کو لے کر حاضر ہوئی ہوں. ہم نے تھوڑا سا الہی اور عزم البلا کو ہم نے کر لیا تھا. آج ہم آتے ہیں الہی عزم البلا و برح الخفا. تو انشاءاللہ جو یہ جو دعا ہے انشاءاللہ اس کے جو الفاظ ہیں اس کی طرف آؤں گی اور ان کی جو ڈیپتھ ہے گہرائی ہے اس کو بھی بیان کروں گی. ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں کہ ہم جب الہی عزم البلا پڑھتے ہیں، آغا وحید خراسانی نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ اس دعا کو پڑھیں، اور بہت زیادہ علماء اس بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی آپ جو الہی عزم البلاء کو پڑھو. آخری زمانے میں ہمیں الہی عزم البلاء کو ضرور پڑھنا چاہیے. تو تھوڑا سا الہی عزم البلاء کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں اس دعا کی طرف آؤں، اس چیز کی طرف آؤں جو بنی اسرائیل نے کی تھی. ہم سب کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ فرعونیوں کے ہاتھ میں تھے. جب فرعونیوں کے ہاتھ میں تھے تو بنی اسرائیل نے بہت زیادہ دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اے اللہ ہمارے پاس ایک منجی بھیج دے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے بھی دعا مانگی. ہم بھی دعا مانگتے ہیں اللہ سے، ہمیشہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے امام، ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلد از جلد فرما. بہت زیادہ دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. لیکن جب بنی اسرائیل نے دعا مانگی تھی تو خداوند عالم نے ان کو 400 سال کے بعد ان کو ایک منجی عطا فرمایا. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کہا جاؤ تم ان کو نجات دے دو. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی 170 سال باقی تھے ایک منجی کے آنے میں، کیونکہ جب خداوند عالم نے بشارت دی تھی تو ایک وقت بتایا تھا کہ اس ٹائم پہ آئے گا. لیکن جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو بچا تو 170 سال پہلے اللہ نے بھیج دیا، کیونکہ ان کی مناجات اور دعا کو خداوند عالم نے قبول فرمایا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں ہم بھی ایسے دعا کرتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعا جو ہے وہ فوراً قبول نہیں ہو رہی ہے اور آج تک جو منجی ہے وہ نہیں آ رہا. بنی اسرائیل ہماری دعاؤں میں کیا فرق ہے؟ تو تھوڑا سا فرق ہے. جب جو بنی اسرائیل تھے نا، یہاں پر بنی اسرائیل نے خداوند عالم سے بہت اضطرار اور مضطرب ہو کر دعا مانگی تھی اور خدا سے اقرار کیا تھا کہ اللہ یہ اتنے بڑے ظالم ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو پروردگارہ بس ہم جو ان ظالم ہیں ان سے نجات. اور پھر بہت ہی خلوص کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ اندر سے مانگا تھا انہوں نے، اور ان کے پاس ایمان تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا کہ ایک منجی اللہ بھیجے گا. اور اللہ نے ان کی یقین کو، بھروسے کو کیا خراب نہیں ہونے دیا اور ان کو منجی کو بھیج دیا. لیکن ہماری دعا میں اور بنی اسرائیل کی دعا میں کیا فرق ہے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ ہماری پوری ہی نہیں ہوتی ہے؟ کیا فرق ہے یہاں پر؟ تھوڑا سا فرق ہے ہماری دعا میں اور بنی اسرائیل کی دعا میں. تو یہاں آج ہم تھوڑا سا یہ بھی تو سیکھیں نا کہ ہمیں کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہمارے منجی بھی آ جائے. تو یہاں پر جب ہم دعا مانگتے ہیں نا، اس میں اضطرار نہیں ہوتا، اس میں یقین نہیں ہوتا، اس میں بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اس میں تڑپ نہیں ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم تڑپ کے امام کے لیے دعا مانگے. تو یہاں پر ہمارے جو امام ہیں ان تمام ائمہ معصومین کے ایک حدیث ہے اور اس میں سے یہ جو الفاظ نکلتے ہیں نا وہ بہت ہی گلے اور شکوے کے ہیں. امام ہمارے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام ایک گیلا کرتے ہیں. امام مہدی بھی ہم سے گیلا، ایک شکایت کرتے، ایک شکوہ کرتے ہیں ہم سے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کاش میرے شیعہ، کاش ہمارے شیعہ جو ہے وہ اتنا جتنا پانی کے گھونٹ کو طلب کرتے ہیں نا، کاش ہمارے شیعہ پانی کے گھونٹ جتنا پانی کو طلب کرتے ہیں نا، اتنا صرف ہمیں طلب کرے نا تو یہاں کب کا میرا ظہور ہو چکا ہوتا. یعنی امام ہم سے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے امام کی غیبت کو درک نہیں کر سکتے، ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے. ہم جو ہے وہ اس طرح سے اس دجالی دور میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ ہمیں اہمیت ہی نہیں ہے امام کے آنے کی. اس وجہ سے ہم لوگ اتنی تڑپ کے دعا نہیں مانگتے. اگر ہم اس طرح سے تڑپ کے مانگے نا دعا، جسے امام نے کہا اگر تم پانی جس طرح سے مانگتے ہو، اتنا پانی جتنا تم مجھے مانگو تو میں کب کا ظہور کر چکا ہوتا اور کب کے امام کی مہربانی جو ہے وہ ہمارے اوپر آ چکی ہوتی.
تو یہاں پر جو الہی عظم البلا ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ تڑپ کے کس طرح سے امام سے دعا مانگو. تو یہاں ہم آتے ہیں برح الخفا کے اندر. برح کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ظاہر ہونا. برح کا مطلب ہوتا ہے ہٹ جانا، کسی چیز کا دور ہو جانا. اور قرآن میں سورہ یوسف میں، سورہ طٰہٰ میں، یعنی 2 دفعہ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اور وہی ہٹ جانے کی میننگ میں آیا ہے. تو برح کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر ہو جانا یا دور ہو جانا. اسپیشلی جسے کوئی چیز دور ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں برح. اور پھر اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے خفا. ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو لفظ خفا ہے اس کی میننگ کیا ہوتی ہے کہ چھپا ہوا ہونا. تو یہاں پر جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ برح الخفا، یعنی کہ اے اللہ، ایک جو آرڈر، جو امر تھا چھپا ہوا، تمہارا جو امر تھی، جو چیزیں چھپی ہوئی تھی وہ تو ظاہر ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں کہ وانکشف الغطاء، تو کشفہ کا جو بھی میننگ ہوتی ہے، اس کے روٹ ورڈز کشفہ ہوتے ہیں. اور کشفہ کا مطلب ہوتا ہے جسے ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے جو دعا پڑھتے ہیں، حضرت عباس کی جو اعمال کرتے ہیں ان میں کہتے ہیں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، ایک شف کر بھی بحق اخیک الحسین علیہ السلام. تو اس میں یہ جو لفظ کشف استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا وہی پردے کا ہٹ جانا اور ظاہر ہو جانا، ہٹا دینا، دور کرنا، اور کسی چیز کو ظاہر کرنے کو کشف کہتے ہیں. پھر غطاء کی طرف آتے ہیں کہ یہاں پر غطاء کی میننگ کیا ہوتا ہے. اس کے روٹ ورڈز بھی وہی غطیہ ہے، اور غطیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جس سے ہم کسی چیز کو کور کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غطیہ. لیکن غطاء کا مطلب ہوتا ہے پردے. تو جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ الہی عظم البلا و برح الخفا اور وانکشف الغطاء، پھر وانکشف الغطاء، وہی اے اللہ پردے ہٹ گئے، برح الخفا، چھپی ہوئی جو چیزیں تھیں وہ ظاہر ہو گئیں، تیرے چھپے ہوئے امر جو تھے وہ ظاہر ہو گئے اور پردے جو ہے وہ ہٹ گئے. پھر آتے ہیں وضاقت الارض، پھر یہاں آتے ہیں کہ برح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء. قطع کا مطلب ہوتا ہے قطع ہونا، کٹ ہو جانا، ٹوٹ جانا. پھر رجا کی طرف آتے ہیں. رجا کا مطلب ہوتا ہے رجبہ، یعنی امید. یہاں کہتے ہیں کہ اے اللہ وقطع الرجاء، یہاں پر ہماری تمام امیدیں ٹوٹ چکی ہے. وقطع الرجاء وضاقت الارض. اور پھر قرآن میں بھی ہم نے یہ لفظ دیکھا ہے، اور رجا کا جو لفظ ہے یہ بھی بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. وضاقت الارض، ذاق کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں ضیق، اور ضیق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تنگ ہو جانا، گھٹن محسوس کرنا. جیسے اگر کسی کو ہم کہیں کہ اس کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو گیا ہے، ضیق ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے سینہ جو ہے وہ بلاک ہو گیا، بند ہو گیا، وہ سانس نہیں لے پا رہا، اس کو گھٹن ہو رہی ہے، اس کو کوئی گلا دبا رہا ہے جس طرح سے. تو یہاں پر کہتے ہیں وضاقت الارض، زمین جو ہے وہ تنگ ہو چکی ہے. وضاقت الارض. پھر یہاں پر آتے ہیں کہ الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء. جب ہم یہاں پہ کہتے ہیں ومنعت السماء، یعنی آسمان نے چیزوں کو منع کر دیا، روک لیا، حرام کر دیا. یہاں تک میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اس چیز کو بیان کروں کہ آخر یہ لفظ جو ہے اس دعا میں کیوں استعمال ہوئے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ برح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء، یعنی اے اللہ جب اس زمین پہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام جب آئے تھے نا، تو لوگوں نے ان کو اتنا ستایا، اتنی تکلیف دی. ہمیں کربلا کا واقعہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے. جیسے تمام ائمہ معصومین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ پھر اللہ نے کیا کیا کہ آخری امام کو پردہ غیب میں رکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں ہمارے پردے ہٹا کے دکھا دیا کہ دیکھو تم لوگوں نے میرے ائمہ معصومین کے ساتھ کیا کیا، جب تم لوگ ان کے ساتھ برا کرو گے تو میں بھی آخری منجی تمہیں نہیں دوں گا. تو اللہ سے ہم یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ
تمام جو پردے ہیں وہ ہٹ گئے، حقیقت جو تمام حقیقتیں تھیں نا وہ زمین کی وہ ظاہر ہو گئی کہ کتنی برائیاں ہیں۔ ابھی میں انشاءاللہ تھوڑا سا دجال کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ اس کا تھوڑا سا ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اے اللہ جب تم نے اپنے منجی کو چھپا کے رکھا تو کیا ہوا، یہاں پر تمام پردے ہٹ گئے اور تمام چھپے ہوئے راز جو ہے وہ ظاہر ہو گئے۔ یعنی خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے منجی کو چھپایا تو دیکھا نا زمین کے اندر کتنے فتنے ہیں، کتنے فساد ہیں، کتنی خرابیاں، کتنی بلائیں، کتنی مشکلات ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، اور پھر تم نے دیکھا کہ زمین میں سوائے آفتوں کے پھر تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر ہم نے خداوند عالم سے اپنی ہی ذات کے لیے اقرار کر دیا، یعنی پھر ہم خدا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ واقعاً معصوم علیہ السلام کے وجود جو ہوتا ہے وہ ایک برکت ہوتی ہے۔ اور پھر آتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ تنگ ہو گئی، یہاں پر کہتے ہیں وَذَاقَتِ الْأَرْضُ وَمُنِعَتِ السَّمَاءُ، یعنی ذاقہ۔ قرآن میں بھی ہم یہ لفظ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں دیکھتے ہیں وَذَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یعنی زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اور ہم نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ بھی دیکھا ہے خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر جس کو میں چاہتا ہوں کہ جس کے سینے کو میں چاہتا ہوں کہ کشادہ کر دوں تو میں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہوں، جس کو نفرت کرتا ہوں، دور کر دیتا ہوں، تو میں اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہوں اسلام کے لیے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ تنگ ہو گئی، اور واقعاً یہ جو اومیکرون وائرس ابھی نیا آیا ہے، یا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وائرس، بیماریاں، ہر چیز بند ہو چکی ہے، پلین بند ہے، سفر بند ہے، گاڑیاں بند ہے، اتنے ہم لوگ تنگ ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ خدا کب ہماری زندگی نارمل ہو جائے، کہ ہم کب روٹین پہ آ جائیں۔ بچے اسکول نہیں جاتے، یونیورسٹیاں بند ہو جاتی ہیں، کالج بند ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا زندگی عجیب درہم برہم ہو گئی۔ تو ہم کہتے ہیں نا اے اللہ وَذَاقَتِ الْأَرْضُ، زمین جو ہے وہ تنگ ہو چکی ہے، اور آسمان کے لیے کہتے ہیں کہ آسمان نے کیا کیا ہے، اپنی تمام برکتوں کو، اپنی رحمتوں کو منع کر دیا، روک لیا۔ ابھی جب ہم کہتے ہیں کہ آسمان نے جو ہے وہ اپنی برکتوں کو روک لیا ہے تو دو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ایک معنوی آ جاتی ہے اور ایک روحانی، یعنی ایک جو ہے وہ فزیکل آ جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ معنویت کے حساب سے آ جاتا ہے۔ تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ معنویت کے حساب سے ہم جب دیکھتے ہیں، جب ہم اس کو فزیکل حساب سے دیکھتے ہیں تو وہی اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی وہی ایسی رحمتیں ہیں جس سے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، سکون ملتا ہے، وہ بارش باعث سکون ہوتی ہے، چیزیں وہ ختم ہو گئی ہیں، واقعاً ختم ہو گئی۔ لیکن جو معنوی حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معنوی حساب سے کیا ہے کہ ہمارا جو کنیکشن ہے آسمان سے وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ جو کنیکٹ کرتا ہے ہمیں آسمان والوں سے اور آسمان سے وہ ہے ہمارا امام، اور امام جو ہے وہ پردے غیب میں، ہم ڈائریکٹ امام سے نہیں مل سکتے۔ تو معنوی حساب سے ہمارے امام کا غائب ہونا یہ کیا ہے، یہ آسمان سے جو ہے وہ تعلق کو ختم ہونا ہے، آسمان کی رحمتوں کو برسنے سے کیا کہتے ہیں ختم ہونا ہے، قطع ہو جانا ہے۔ جب امام ظاہر ہیں گے تو ظاہری رحمتیں جو ہے وہ برسنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ایک سوال یہاں پر آتا ہے کہ کس چیز نے روکا ہے آسمان کو رحمتیں اور برکتیں نازل کرنے سے، وہ کون سی چیز ہے جو آسمان کو روک رہی ہے؟ تو سب سے پہلے وہ کیا چیز ہے؟ ہمارے گناہ، ہماری غفلت، سب سے مین چیز جو ہے وہ ہماری غفلت ہے۔ ہم جب سورہ اعراف پہ پڑھتے ہیں نا، خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کیا کیا ہے، خدا کہتا ہے بہت زیادہ کثیر تعداد میں جن و انسان کو میں نے جہنم کے لیے خلق کیا ہے، اور پھر وہ کون کثیر تعداد میں جن و انس ہے جس کو خداوند عالم نے جہنم کے لیے خلق کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں سمجھتے نہیں، بصیرت دیکھتے نہیں، کان سنتے نہیں، دل ہے سمجھتے نہیں ہے۔ اور پھر خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ وَهُمْ غافلون، اور وہ غافل لوگ ہیں۔ تو جو حقیقت میں اپنے پورے اعضاء سے، اپنے سینس سے، اپنی چیزوں سے، اپنے فزیکل چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور پھر اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا ہے اور پھر غفلت میں پڑا رہتا ہے، وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے، جس کی وجہ سے آسمان اپنی رحمت و برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہاں تک ہم لوگ آئے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم کہیں گے وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى۔ یہاں
جو ایک چھوٹی سی چیز ہم کہیں گے کہ جیسے کہا الہی عظم البلا و برح الخفا، جو سب سے بڑا جیسے ہم کہتے ہیں کہ خدایا جو سب سے بڑا فتنہ ہے ہمارے پاس وہ کون سا ہے، کون سی بلا ہے، وہ سب سے بڑی جو بلا ہے وہ ہے دجال کی بلا۔ تھوڑا سا میں پوائنٹس جو دجال کے جو احادیث میں ملتے ہیں اس کو تھوڑا سا بتاؤں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تک کسی قوم کے اندر ایسا فساد، ایسا فتنہ، ایسی تباہی، ایسا دجال نہیں آیا جو میری قوم کے اندر آئے گا، آخری زمانے میں آئے گا۔ اور پھر یہاں پر ایک اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ ہر قوم کو دجال کے بارے میں بتایا گیا، ڈرایا گیا، لیکن وہ جو دجال ہے نا وہ آخری زمانے میں آئے گا۔ لیکن دجال جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دجال آ چکا ہے۔ دجال دو طرح سے ہم اس کو دجال کو تفسیر کر سکتے ہیں، اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ایک طرف سے ہم یہ جو دجال کا تفسیر اور ترجمہ کرتے ہیں وہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جیسے احادیث کے حساب سے ملتا ہے۔ احادیث میں جو ہمیں بیان کیا گیا ہے وہ ایک انسان کا شیپ بھی بتایا گیا ہے، پھر اس انسان کے شیپ کو ہم ڈالتے ہیں جو سوسائٹی میں، جو معاشرے میں، جو لوگوں میں، جو ہمارے اندر، جو ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے، وہ اس کو جب ہم اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو وہ مجسم بن کر اس کی حالت میں آ جاتا ہے۔ تو دجال کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ دجل ہے، اور دجل کا مطلب بہت زیادہ میننگ ہے، وہی دھوکہ دینا، دو رنگ، دو روپ اور یہ سب ہے، لیکن اس کی جو روٹ میننگ، اصل میننگ ہوتی ہے نا دجال کی، وہ ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر سونے کا پانی چڑھانا، اس کو کہتے ہیں دجال یا دجل۔ تو دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اصل چیزیں ہوں گی نا، جو خراب ہیں یا جو بھی چیز ہے، اس کے روپ کو چھپا کر اس کے اندر چمک دمک اور دوسرا روپ دکھا کر ظاہر کرنے کو دجال کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آخری زمانے کا جو فتنہ ہوگا نا وہ سب سے زیادہ بڑا اور خطرناک ہوگا۔ اس میں کیا چیز آتی ہے جو بیان کیا گیا ہے، اور پھر تھوڑا سا بتاؤں گی کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَىٰ کہ جب ہم اندر آئیں گے تو اس کو ہم بتائیں گے۔ تو مجھے ایک اہل سنت بھائی تھے، ان کی ایک تقریر تھی، اس کے اندر ایک چھوٹے سے کچھ دجال کے بارے میں بتایا، مجھے اتنا اچھا لگا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ جو احادیث ہیں جو اہل سنت میں، اہل تشیع میں ہم سب کے اندر موجود ہے۔ مزے کی بات کیا ہے کہ دجال کے بارے میں جو ہے وہ کرسچن کے اندر بھی ہوتی ہے، جس کو اینٹی کرسٹ کہا جاتا ہے، کہ دجال کو کرسچن بھی مانتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ تو وہی کہتے ہیں کہ دجال وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اور جو خدا دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے خلاف ہے، وہ ہمارے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، تو خدا نہیں ہو سکتا۔ کچھ اس طرح سے انہوں نے بہت زیادہ اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ لیکن دجال کی 4-5 کوالٹی ایسے ہیں جو ہم اہل تشیع میں بھی، اہل تسنن بھی ہے، ہم پورے اس مسلمانوں کے اندر ہے۔ تھوڑا سا بتاتی ہوں، پھر بہت ہی میرے نزدیک جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم دجال کی طرف آتے ہیں تو دجال جو ہے وہ جب دجال کا زمانہ کون سا ہوگا؟ دجال کے زمانے میں فتنہ ایسے برسے گا جیسے بارش کے قطرے برس رہے ہوں، بارش کے قطروں کی طرح فتنہ برپا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو کام ہوگا دجال کے دور میں، وہ کیا ہوگا؟ ہر وہ چیز جو دین سے تعلق رکھتی ہے، جو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جائے گا، اس کو نیچا دکھایا جائے گا، اس کا تماشا بنایا جائے گا۔ اور پھر دجال کے دور میں جو مٹیریلسٹ ہے نا، یا مادہ پرستی یا مٹیریل چیزیں جو ہے وہ اپنی پیک پہ ہوں گی، یعنی اتنا ہائی لیول ہوگا دنیا، اور دنیا پرستی کی چیزیں جو ہے وہ بہت پیک پہ ہوں گی۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم دنیا کی مٹیریلسٹ پہ اتنا کھو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت کی تو پڑی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ لوگ جو ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہوئے گھبرائیں گے، ڈریں گے کہ ہم کیسے اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں۔ وہی کہ اللہ اور رسول کی جب بات کی جائے گی تو ایک مذاق کے حساب سے کی جائے گی، کسی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اللہ اور رسول کی بات کی جائے گی، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے۔ یا تو لوگ جو سچے لوگ ہوں گے وہ اللہ اور رسول کی بات کرتے ہوئے گھبرائیں گے، لیکن اگر کسی کے ساتھ
سامنے یہ بات کی جائے نا تو لوگ منہ بنائیں گے، لیکن وہی لوگ اسی دور میں جب دنیا کی عیش اور عشرت اور چیزوں کی جب بات ہوگی نا تو لوگ بڑے خوش ہوں گے، بڑے مزے لے لے کے ان باتوں کو سنیں گے۔ اور پھر دجال کے دور میں سب سے بڑی چیز جو کیا ہوگی وہ ہوگا کہ تمام چیزوں کو جو ہم کہتے ہیں نا زرق اور برق، سجانا سنوارنا، گلیمرز بہت زیادہ ہائی لیول پہ آ جائے گا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں شیطانی یعنی شر اور اخلاق، شر اور اچھائی چیزیں مکس ہو جائیں گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور پھر انہی کو ایسے سجا دھجا کر بیان کیا جائے گا شیطانی چیزوں کو کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سی چیز کیا آ جاتی ہے۔ اور شیطانی چیزوں کو، وہی شر کو، شیطانی چیزوں کو، خراب چیزوں کو ایسا ہائی لیول بنایا جائے گا اور پھر ان کو آفیشیل بنایا جائے گا، آفیشیل کر کے ان کو پیش کیا جائے گا۔ اور پھر دجالی دور میں کیا ہوگا، فحاشی کا ایک بڑا سیلاب آئے گا جو کہ آ رہا کیا ہے، آ چکا ہے۔ اتنا فحاشی کا ہائی دور ہوگا، یعنی بہت بڑا سیلاب ہوگا، اس سیلاب کے اندر ہر انسان ڈوب جائے گا، صرف اور صرف چند انسان ایسے ہوں گے جو اس میں سے بچ پائیں گے۔ اور جو فحاشت ہے، جو خرابی ہے، اس کو باقاعدہ ایک رسم اور رواج کے طور پر پیش کیا جائے گا اور اس کو ایک آفیشیل چیز بنا کر پیش کیا جائے گا، ایک عام چیز بنا کر، جسے ہم کہتے ہیں نا ہاں یہ تو عام ہے، یہ تو ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، زمانے میں اس زمانے کے تقاضے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے، یعنی اس طرح سے مائنڈ سیٹ کر کے اس فحاشی کو بچوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس سیلاب کے اندر سب تباہ ہو جائیں گے، بہہ جائیں گے سب لوگ، صرف اور صرف چند لوگ بچیں گے۔ ان میں سے کون سے لوگ جو ہے وہ بچیں گے، تھوڑا سا اس کو بتاتی ہوں کہ ان میں سے صرف اور صرف چند لوگ بچیں گے۔ ایک وہ لوگ جن کی دونوں آنکھیں کھلی ہوں گی، یعنی مادی آنکھ بھی کھلی ہوگی، مانوی آنکھ بھی کھلی ہوگی۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ صرف اور صرف مادی نہیں، جو لوگ دونوں آنکھیں ہونی چاہیے، مانوی بھی مادی بھی۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو زمین اور آسمان کو میں نے خلق کیا اور پھر خلق کیا ہے اس کو تم لوگ آباد کرو، اللہ نے کہا ہے آباد کرو۔ تو یہاں پر مادی مانوی آنکھ دونوں جن کی کھلی ہوئی ہوگی وہ اس میں سے بچ جائیں گے۔ اور کون سے لوگ جو ہیں وہ اس میں سے بچ جائیں گے، مجھے بہت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو مجھے بہت بہت پسند ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بیٹا جب قائم جو ہے وہ غائب ہوگا تو اس غیبت میں کیا ہوگا، بہت زیادہ فتنے ہوگے۔ واللہ لیغیبینن غیبتا لا ینجو فیہا من تحلکت الا من یثبتہ اللہ علی القول بامامتہ ووفقہ للدعاء بتعجیل فرجہ۔ اس میں سے امام بتاتے ہیں کہ کون لوگ جو ہے وہ نجات پائیں گے۔ ایک تو میں نے بتایا کہ جس کی دونوں آنکھیں، مادی اور مانوی دونوں آنکھ کھلی ہوگی، وہ جو جانتا ہے کہ یہ بھی فتنہ ہے، فساد ہے، ہم لوگ اس میں سے بچیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو امام فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، اور میرے بچے کی جب وقت آئے گا، غیبت کا وقت ہوگا، اس وقت لا ینجو فیہا، کوئی نجات نہیں پائے گا ہلاکت سے، الا سوائے اس کے کہ ایک جو ثابت قدم رہتا ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی توحید اور اللہ کی چیزوں پہ ثابت قدم رہتا ہے، اور وقت امام کے اوپر وہ ثابت قدم ایمان رکھ کر رہے اور امام کی باتوں کو پکڑ کے رہے۔ اور دوسری چیز جو بہت ہی خوبصورت کہا وہ جو دعا کو اپنا ویپن بنائے، اپنا ہتھیار بنائے نا، وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس دور میں، اس سیلاب میں بہہ نہیں سکتا ہے۔ تو ایک دعا ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، ہم کہتے ہیں الہی، میں ہمیشہ پڑھتی ہوں، الہی لا تکلنا الی نفسنا طرفۃ عین ابدا فی الدنیا والآخرہ۔ رسول خدا کی بھی ہے نا، بی بی فاطمہ الزہرا کی بھی یہ دعا ہے کہ الہی لا تکلنا الی نفسنا طرفۃ عین ابدا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ہمیں جو ہے وہ ہمیں اپنے نفس پہ چھوڑ مت اے اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور دعا ہے کہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اپنے اے اللہ ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو، میرے ہاتھ، میرے تمام چیزوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یہ دعا ہمیشہ پڑھنی چاہیے، ہمیشہ اس دعا کو کنٹینیو پڑھنا چاہیے، تاکہ اس دین کے جو فحاشی کا، جو خرابی کا سیلاب، اس کے اندر ہم بہہ نہ جائیں۔
اور پھر جو دجالی دور ہے نا اس میں وہ ہے کہ فرعونی قانون کو لے کر آئے، جو فرعونی قانون ہے، اور واقعاً ہم دیکھتے ہیں، میں نے پہلے اپنی مجلس میں اس کو ڈیٹیل سے بتایا کہ فرعونی قانون کس طرح سے، آپ ڈالر کو کھول کے دیکھو کیوں ڈالر کے اندر جو ہے وہ فرعونیوں کا وہ جو بنا ہوا ہے، تو اب دیکھتے ہیں وہ ٹرینگل جو بنا ہوا ہے وہ ایجپٹ کا مصر کا بنا ہے، کیونکہ وہ ان کو قانون، وہ لو اور اس کا پاور ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی کہا ہے کہ فرعون جو تھا ذی الاوتاد تھا، بہت سٹرونگ تھا، بہت اس کے پاس پاور فوج تھی، اور دوسرا ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ قارون کو سسٹم کو لایا جائے، وہی کہ کیسے پیسہ کماؤ، دولت کو جمع کرو، دبا کے رکھو، اور پھر کس طرح سے اکنومکس کو دبا کے رکھنے کو یہاں پر کہتے ہیں۔ اور پھر ان چیزوں سے کیا چیز ہوتی ہے، ان چیزوں میں یہی آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مشین بن جائے، اور مشین بن جائے، اور پھر ایموشنز ختم ہو جائیں، احساس ختم ہو جائے، یہ ساری چیزیں جو دجال کی ہیں اس میں سے احساس اور ایموشنز ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کام جو ہے وہ ابھی بھی ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیٹ، اس میں سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ کا ہے، میڈیا کا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ میں کیا کیا چیزیں نہیں آتی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون کون سی ایپس آ رہی ہیں، ٹک ٹاک آ رہے ہیں، پتہ نہیں لائکی، پتہ نہیں کیا ایسی ایپس آ رہی ہیں جس میں جو جوان بچے، جن کو، جو لڑکیاں، جو جوان بچے ہیں جن کو خدمت کرنی چاہیے نا، ان کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، جن کو کس چیز پہ توجہ دینی چاہیے، اور وہ بڑے مزے سے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا حرکتیں عجیب و غریب کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ دجالی دور ہے نا، کہ جس طرح سے دجالی دور ہے کہ جوانوں کو فضول چیزوں کے اندر ڈال دیا، اس کو اپنے اصل مقصد سے ہٹا دیا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم تھوڑا سا اور آگے بتائیں گے کہ پھر مستعان و الیک المشتکیٰ، اور پھر ہم اپنے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔